الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ سارے کوشش کرے با آواز بلند جواب نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ پہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری یا علی، صلوات بلند آواز کے ساتھ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت اپنے اپنے مرحومین کے بلندی دراجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات جل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جو بندہ جناب سیدہ کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی اور جسمانی طور پر ذکر پاک میں موجود ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت جماعت نماز عشق کی خاطر سارے صاحبان ایسے یہ جو جگہ خالی پڑی ہے اس کو پر کریں تو انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ سلیمان نعرہ حیدری زبان نعرہ حیدری آواز بلند صلوات محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے مخدومہ کونین کی شہادت کے ان ایام کے صدقے سے میرے عزت دار بانیان کا ذکر پاک مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول ہے۔ اللہ موسم کی شدت میں جتنے عزادار ذکر پاک میں سنی شیعہ اب آپ تشریف فرما ہے، کریم اللہ ان کے رزق جان مال عزت وقت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ جو مومنین مومنات تنگ دست ہیں وسیع رزق حلال عطا فرما، جو مالک مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ کریم اللہ ذکر آل محمد کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں، کریم اللہ جناب شہزادہ باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ جلد سے جلد نمازی
अज़ादार मातमी फर्जंद वारिस अता फरमा, बीमार है सेहत कुल्ली अता फरमा, जितने मरहुमीन हैं मालिक उनके दराजात को मजीद बुलंद फरमा, अल्लाह जितने भी मरहुमीन हैं उनकी कब्र को आले मोहम्मद के नूर से मजीद मुनव्वर और कुशादा फरमा, मालिक आला इल्लिय्यीन में मालिक जगह नसीब फरमा, करीम अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वालों को मरने से पहले चहारदा मासूमीन की ज़ियारत, हज बैतुल्लाह की मालिक सआदत नसीब फरमा, मालिक हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल्द फरमा, हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना, दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसत रिज़्क़ के लिए, बे औलाद मोमिनीन के औलाद साले के लिए, बिलखुसूस तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दराजात के लिए और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए सारे साहिबान मिलके आवाज़े बुलंद सलावत इजाज़त बात शुरू की जाए। कसीर तादाद में मोहम्मद व आले मोहम्मद से इश्क मुवद्दत रखने वाले इज़्ज़तदार सुन्नी शिया अहबाब तशरीफ़ फरमा है। मैं जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ फ़कत और फ़कत ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद होना चाहिए। तवज्जो बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, जवान तशरीफ़ फरमा है, आपसे दुआ हासिल करने के लिए वादा वफ़ा हुआ, ज़िक्र के वसीले से आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं इब्तिदाई मजलिस में उस बीबी की अज़मत की बात करना चाहता हूँ कि जिसकी ताज़ीम के लिए नबियों के सुल्तान उठ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा साथ चाहिए पूरी ज़मानत के साथ कि जिस जिक्र में आप तशरीफ़ फरमा है इस मौसम में सरकार, मौसम की शिद्दत, हर बंदा परेशान है। ऐसे न सरकार, कोई बंदा महंगाई से परेशान, कोई बंदा मौसम से परेशान, कोई बंदा सवारी से परेशान, मजलिस पे जाना है। लेकिन ज़मानत के साथ मैं पहला जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। मौसम की इस शिद्दत में, महंगाई के इस अरूज के आलम में, खतरनाक तरीन माहौल में, बुजुर्गों पाबंदियों के बावजूद गली गली में सुबह शाम जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का होना, झलार मदीना वालों इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं जो बेवारिस नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा साथ चाहिए, इब्तिदाई मजलिस है, मुझे नहीं खबर कौन कहां तक परवास करे। महंगाई के, मैंने कहा कि महंगाई के सरूज के आलम में, खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद सुबह शाम जिक्र आले मोहम्मद का होना, सरकार इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं, हम वो कौम हैं, हम वो कौम हैं जो बेवारिस नहीं है। तो सवाल कर इफ्तिखार हुसैनी तो ने आज नहीं पर सर मिंबर पहला जुमला ही यही कहा है कि महंगाई के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, मौसम की शिद्दत के बावजूद जिक्र हुसैन इब्ने अली का होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं जो बेवारिस नहीं है। तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। सरकार, कल भी हमारा वारिस मोहम्मद था, आज भी हमारा वारिस मोहम्मद है, पूरी जमानत के साथ। जिस जिक्र में आप तशरीफ फरमा है, जिस साहिबान में, ये सरकार कोई आम जिक्र नहीं, ये वो अजीम जिक्र है जिसका पहला जाकिर ही खुद खालिक कायनात है। निदार होना खुदा के लिए। सरकार जिसका पहला जाकिर ही भाजन खुद खालिक कायनात है। आप कायनात के किसी गोशे में चले जाएं, किसी हिस्से में चले जाएं, ना ही कहीं किसी जिक्र की कोई मुखालिफत है। तो जो है सरकार, किसी जिक्र की कोई मुखालफत नहीं। जमाना सर उठाओ, जमाना सरकार जिस जिक्र से घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्ने अली का है। निदार होना खुदा के लिए।
زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے. حالانکہ حیرانگی پریشانی گھبراہٹ بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے, ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے, جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں. یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا, یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا. تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے, پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے, پھر زمانے کو تکلیف کیسی. اور کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں بزرگوں ہوتا کیا ہے. ابتدا تلاوت قرآن سے, تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا, ذکر جناب آدم کا, ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا, ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا, ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا, ذکر عیسیٰ روح اللہ کا, ذکر حلال و حرام کا, ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا, ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا, ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا, اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں حسین کی کسی کو محتاج نہ فرمائے. موسم سے بالکل بے نیاز ہو کے نوکر کے فکر وصول کرو. ابھی وہ فکر پڑھنے لگا ہوں. مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے کمیل شاہ جی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے, پھر زمانہ بزرگوں پریشان کیوں ہوتا ہے, پھر زمانے کو تکلیف کیسی. تو بس مجھے نہ سمجھ کے سمجھ میں اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں. ارے آدم سے لے کر محمد تک, محمد سے لے کے قائم تک, اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا, اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا. تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. فکر آ گیا, میں فکر بھی پڑھوں گا, چہروں کی زیارت کروں گا. جتنے بزرگ ہیں دعا فرمائیں گے, جوان میرا ساتھ دیں گے, کیونکہ جوانی بنی ہی حسین کے لیے ہے. اس جوانی کو بزرگوں سلام ہوتا ہے جو حسین بادشاہ کے کام آ جائے, اس کی ہے جو بازار گلی چوک میں ضائع ہو جائے. جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی, موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی, ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی, محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی, علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا اور خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی, حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا, جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی, حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا, پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف. اور جس کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہے اور مقروض ہے میرے مولا عباس کے علم کا, اور جب کبھی چاہ کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا, علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ نہیں ہے کس کون ہے, ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے, ہاتھ اونچے سے مل کے بولو حیدری. آپ جیئے زیادہ سلامت رہے. بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ. آؤ جی بسم اللہ. بسم اللہ. آئے باجی کو عزت و احترام جماعت شاہ صاحب تشریف لے. زیادہ سرکار ضمانت کے ساتھ مجھے رضائے نہیں کرا. چند آیات سرکار میں نے تلاوت کی ہے, یہ جتنا پڑھا ہے وہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اب میں شروع کرتا ہوں. آئی صاحب, آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ, اور کھڑے بھی مدینہ میں ہیں. مجلس سرکار مدینہ میں ہو رہی ہے, چاہے وہ جھلار ہی کیوں نہ ہو. سرکار جھلار مدینہ. آیات جو میں نے 5 عدد آیات تلاوت کی ہے سرکار, آیات کا تعلق سرکار قسموں کے ساتھ, اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کی قسمیں پورا جہان پوری خدائی کھاتی ہے. وزرو اگر ہم نے کسی بندے کو یقین دلانا ہو, حضور صاحب کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم, مالک کی قسم, رازق کی قسم, رزاق کی قسم, یہی قسمیں کھاتے ہیں. بندہ زیادہ شیعہ ہو تو کہتے ہیں علم کی قسم, کربلا والوں کی قسم, سر اٹھاؤ. یعنی ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو
تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کی خاطر توحید کو قسم کھانی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید کو سرکار قسم کھانی پڑی، اور قسم میں نے قرآن سے پڑھنا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے۔ قسم کھا کے پروردگار نے کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں تک نوکر کی آواز سفر کر رہی ہے، قرآن کریم یہی ہے۔ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ وہ سنی ہوتا ہے، نہ وہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے۔ ترجمہ لغت عرب ہے، اس کا کسی مذہب فرقے سے تعلق ہی نہیں۔ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے کیا کہا؟ فرمایا والضحیٰ۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ کیا کہا؟ والضحیٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم۔ ایک لمحہ چاہیے پرواز کرنے کے لیے۔ پروردگار نے قسم کھا کے کیا کہا؟ کومل شاہ جی، والضحیٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم۔ اگلی آیت واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم۔ رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی کی قسم۔ جلال مدینہ والو، اللہ نے سرکار دو قسمیں کھائیں، پھر ایک بات کی۔ وہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، دو قسمیں پھر ایک بات کی۔ قسم کھا کے پروردگار نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچا ہے، لیکن جو نہیں پہنچا اسے تنہا نہیں چھوڑنے لگا۔ میری انگلی پکڑو، میں آپ کو فصیل عرش کی سیر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پروردگار کیا کہہ رہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ آیت کب، کیوں، کس وقت نازل ہوئی؟ پہلی وحی اللہ نے سرکار پر نازل کی، کون سی؟ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ پورے 6 مہینے تک اللہ نے سرکار پر کوئی دوسری وحی، سورت، آیت قرآن کی نازل ہی نہ کی۔ کتنے؟ 6 مہینے اللہ نے کوئی دوسری وحی، سورت بھیجی نہیں۔ جو کفار تھے انہوں نے سرکار کو تانا دیا، اے محمد تیرا رب تجھے بھول چکا ہے، تیرا رب تجھے چھوڑ چکا ہے، تیرا رب تجھے بھول چکا ہے۔ اگر تو تیرا رب تجھے یاد رکھتا سرکار تو 6 مہینے کا وقت گزر گیا۔ 6 مہینے میں کوئی دوسری قرآن کے بزرگوں وہی سورت، آیت نازل کرتا۔ جلال مدینہ والوں، جس چہرے کے عاشق کا نام خدا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ فکریں بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا۔ جس چہرے کے عاشق کا نام خدا ہے وہ چہرہ سرکار محمد مصطفیٰ کا چہرہ اقدس ہے۔ ہلکا سا وہ چہرہ مرجھایا، اللہ سے اپنے حبیب کے چہرے کا مرجھانا بالکل بھی برداشت نہ ہوا، اور کفار مکہ کے لیے تماچا بنا کے قرآن میں آیات بھیجی اور قسم کھا کے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ کا جو انجام ہے وہ آپ کی ابتدا سے بہتر ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کومیل شاہ جی، مجھے عزت حیدر کرار کی قسم، جو بندہ جناب سیدہ کی احسانات کا مقروض ہے، میں قرآن سے جناب سیدہ کی عظمت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن کریم تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔
زندہ باد ہے وہ بندہ جو عظمت سیدہ پہ بولا ہے. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. فکر آگے جس کے لیے سرکار میں محنت کر رہا ہوں. پروردگار نے کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا, جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا, جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. تو نوکر آپ کا یہ سرکار جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. روزہ رکھتے ہیں, وجہ کہ اللہ راضی ہو جائے. خیرات کرتے ہیں, وجہ کہ اللہ راضی ہو جائے. تسبیح پڑھتے ہیں, وجہ کہ اللہ راضی ہو جائے. تلاوت قرآن کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور پروردگار قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا, جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. تو نوکر آپ کا پھر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اللہ نے سرکار کو نبوت عطا کی, لیکن قرآن کی 6666 آیات میں کمیل شاہ جی مقبول حسین یہ پورے قرآن میں کسی چھوٹی سے چھوٹی آیت میں اللہ نے نہیں کہا کہ میرے حبیب تو اس بات سے راضی ہو جائے گا. اللہ نے محمد کو طہارت عطا کی, قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. سرکار کو رسالت عطا کی, قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ سے خود مخاطب ہو کے کہا اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا. لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. آسمان کا سائبان محمد کی نالین کے صدقے سے بنا, لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. زمین کا فرش محمد کے صدقے سے بنا, قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. زمین کا ذرہ ذرہ, کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار کی وجہ سے بنا, لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا, لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. تو پھر سوال تو بنتا ہے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں پروردگار قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. لے قرآن میرے سر پہ رکھو. اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ظاہری مشکل کشا ہے, ظاہری مشکل کشا ہے. سیدہ عطا کی. سیدہ عطا کی. محمد راضی ہوئے بطول کی وجہ سے, سیدہ کی وجہ سے. آیات کا تعلق سرکار قسموں کے ساتھ, بزرگوں آیات کا تعلق قسموں کے ساتھ. ایک اور پڑھ دوں. ایک مقام پہ پھر وہی پروردگار قسم کھا رہا ہے. فرمایا والعصر, والعصر. پروردگار قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم نہیں. کیا کہا؟ والعصر, ہر عصر کی قسم نہیں. کیا کہا؟ والعصر, مجھے خاص ترین عصر کی قسم. اللہ اکبر. تھوڑا سا ساتھ چاہیے, تھوڑا سا ساتھ چاہیے. عصر خاص ترین عصر کی قسم. اگر تو جواد شاہ جی قسم کھانے والا یہ کبیر والا کے خانے والے ضلع کے رہنے والا ہوتا ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے جسے ہم جانتے ہیں. میرے مرسی کے رہنے والا ہوتا تو ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں گنہگار سانس لے رہے ہیں. یزید نے سانسیں لی ہوں, شمر ملون جیسے گنہگاروں نے سانسیں لی ہوں, مگر سنی شیعہ بھائیوں کیا کریں, قسم بے عیب کھا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قسم سرکار بے عیب کھا رہا ہے.
اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر، مجھے خاص ترین عصر کی قسم. تو پھر سوال تو بنتا ہے، یعنی پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں. سرکار کوئی ایسی عصر ہیں جو پروردگار کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اجن قسم کے قابل ہے. سوال تو بنتا ہے نا سرکار، سردی بھی بہت ہے، ہاتھ باہر آئے گا تو خیرات ملے گی، میں فکر آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے جانے لگو. سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریا کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے. جب آپ کے چھٹے مولا امام صادق بادشاہ سے سوالی نے آ کے پوچھا، مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکات میں دی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے. ہر علی والے کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اونچے. سر کون روکے؟ نہیں دیا. اب اس نے دوسری صدا لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ سرکار مجھے کچھ دے؟ پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا. علی بادشاہ نے بھجن پھر بھی کچھ نہ دیا. اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو جلال مدینہ والوں بدلا. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہنچ گیا ہے. پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا. علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی بادشاہ کے کانوں میں آئی. علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکات میں دی. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی. اس منبر جھلار مدینہ کے اس منبر سے لے کے نجف اشرف کے حوض علمیہ تک ایک ایک حرف کا ضامن ہو کے فکرہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہو. جاؤ اپنے مسجد کی عالم سے جا کے پوچھو، اس شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے. اگر بے جا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. شریعت کا دوسرا قانون ہے سرکار ہم اپنی گفتگو میں اپنی مرضی سے اپنی نماز میں کسی کی بات کو شامل نہیں کر سکتے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بے جا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا. نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکات بھی ادا ہو گئی. تو سوال تو بنتا ہے علی نے دونوں کام بزرگوں کب کیے؟ جب انگوٹھی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بے جا حرکت کی. انگوٹھی زکات میں دی، بے جا حرکت کی، ہاتھ کو واپس رکوع کی حالت میں رکھا، بے جا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے. نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئے اور زکات بھی ادا ہو گئی اور کامیابی نے بھی قدم چومے. اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں قمر شادی شامل کیا. سرکار کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے اور سجدے میں علی ہے. سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فستو میرا پھر کعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری. تو پھر بندے کا بچہ پن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر. ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے. ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے. جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے ہر ہاتھ پر جمع عباس کی شبیہ بنے. ہاتھ اونچے جو مل کے بولو علی. اللہ اکبر، ہمارے لیے حج، سارے بولے حج زکات ہمارے
لیے نیا قرآن میرے سر پہ رکھو. مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق اکبر کی قسم، میں جھوٹ بولوں 4 دن معصومین میری شفاعتی نہ فرمائے. لاکھ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج پہ جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن عزت حیدر کرار کی قسم ہے لاکھ نمازیں پڑھو، لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. فکرے بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. جس کے سینے میں علی ہے وہ بندہ بیدار ہو، موسم سے بے نیاز ہو کے آخری جملے سماعت فرمائیے. لاکھ نمازیں پڑھو، لیکن نماز پڑھنے سے سرکار ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. بھائی روزہ رکھنے سے شادی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. بھائی تلاوت قرآن کرنے سے سرکار پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. غلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. بھائی مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. نجف کربلا رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. عبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. آذان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدرسوں میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. جلال مدینہ کی میرے سامنے جتنے سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہو، کتنے فکرے پڑھتا رہوں گا، مجھے عزت حیدر کرار کی قسم یہ سنی شیعہ بھائی کمیل شاہ جی اٹھ کے بولے نوکر کے فکروں کا حق ادا نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون ہے. مقبول حسین پتا کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون ہے؟ تو پھر فیصلہ ہونے لگا ہے. نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر رہا، پھر چہرے دیکھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق. سبحان اللہ. ہائے کر کے رونے والوں آخر جملہ ممبر سے یہ دے کے میں حوالے کر کے جانے لگا ہوں اپنے ماں و بہنوں کے حصے کا آخری جملہ پردہ داروں کے لیے آخر فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. عزاداران نے امام مظلوم کربلا، ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ حاجی صاحب ہائے کرے، ہم تو پھر شیعہ یہ سننی ہے. رونے والے ایک عیسائی عورت تھی جس نے بازار شام میں نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، ماتم کر کے آخری جملہ سننا. عزاداروں سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے، پر ان کا قصور کیا تھا؟ ظالم کہتے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اور ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا. وہ ماتمی غریب حسین کے سر کو دیکھ کے عیسائی عورت پوچھتی ہے، اس غریب کا قصور کیا تھا؟ ظالم کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے، لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھ نظر غریب حسین کے سر کو، وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے وہ جیسے سجدے میں مارا گیا ہو. سارا جملہ چھوڑ دیا، آخری جملہ جو جوان ہو تم پہ واجب ہے علی اکبر کا ماتم کرنا، ماں بہنوں کے حصے کا فکرہ. عزاداروں آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے، وہ جوان ذرا سر نیچے کر. عزاداروں علی اکبر کا سر وہ نو کے نیزہ سے نیچے اترا. سید مجھے معاف کرنا، نیچے اترا. عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کرنا شروع کیا. یا ایک بین کیا یا زمین میں زلزلہ آیا، رو کے کہتی ہے، ایوہ البدر تبا